جنت بخشش میں ملتی، بخشیش میں نہیں ملتی۔ ان ھذا کان لکم جزاء وکان سعیکم مشکورا، یہ سب کچھ جو ہم نے بتایا ہے تمہارے اپنے اعمال کی جزا ہے۔ تمہاری محنتیں جو تھیں ان کو صرف بارآور کر دیا ہے ہم نے، ان میں یہ پھل آ گیا ہے، بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں تمہاری سعیکم، تمہاری اپنی محنت نے یہ بھرپور نتائج پیدا کر دیے ہیں۔ یہ ہے جو تمہیں ملا ہے، یہ جسے کہتے ہیں خدا واسطے کی جنت، یہ وہ نہیں ہے، یہ خیرات کے ٹکڑے نہیں ہیں جو تمہیں دیے گئے ہیں، یہ تمہاری اپنی محنت کا اجر ہے۔ اور قرآن کا یہ جو معاشرہ جس کا ذکر کیا ہے، اس معاشرے میں تو ریٹرن، کمپنسیشن، جزا، بدلہ، معاوضہ لیس للانسان الا ما سعی، صرف محنت کا ہے، سرمایہ کا نہیں۔ یہاں بھی کانا سعیکم مشکورا، تمہاری جو لیبر تھی، تمہاری جو محنت تھی، اس سے بھرپور نتائج پیدا کیے ہیں، یہ جزا ہے، اس کی معاوضہ ہے اس کا جو تمہاری محنت تھی، یہ دیا ہے ہم نے اس کو۔ اب یہ جو معاشرہ اس قسم کا کہا گیا ہے، اسے کس طرح سے قائم کیا جائے گا؟ کہا اس کے قائم کرنے کے لیے انا نحن نزلنا علیک القرآن تنزیلا، اس معاشرے کے قائم کرنے کے لیے ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے تمہاری طرف۔ پھر وہی نزول ہے، اوپر سے نیچے آنے والی بات، جو نازل کیا ہے اس قرآن کو ہم نے تمہاری طرف تنزیلا، بتدریج، آہستہ آہستہ۔ وہ اس لیے کہ اس معاشرے کو قائم کرنا تھا نیگیٹو سے، نفی سے، جہاں پورا معاشرہ وہ تھا جس کو قرآن نے جہنم کا معاشرہ بتایا ہوا ہے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے، عرب کا وہ معاشرہ، اس معاشرے کو اس معاشرے کے اندر تبدیل کرنے کے لیے تدریجی محنت کی ضرورت تھی۔ یہ اوور نائٹ نہیں آ سکتا تھا، یہ بائی ریولیوشن نہیں آ سکتا تھا، یہ بائی ایولیوشن ہی آ سکتا تھا، یہ ارتقائی طور پر ہی پیدا ہو، اس لیے کہ اس کی بنیاد تھی سیرت اور کردار میں تبدیلی کی، قلب و دماغ کے اندر انقلاب لانے کی۔ یہ چشمے دل کے گہرائیوں سے پھوٹنے تھے۔ قوت کے زور پر تو آپ ایک اوور نائٹ تو بڑی لمبی چیز ہوتی ہے، 1 گھنٹے میں آپ اس قسم کا انقلاب برپا کر سکتے ہیں، لیکن وہ انقلاب نہیں ہوگا۔ انقلاب تو وہ ہے جس میں قلب کی تبدیلی ہو، اور قلب کی تبدیلی کے لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا معلم، ان جیسے سیکھنے والے، فریضہ حضور کا بتایا کہ وہ تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی، عقل و فکر کی، عقل و شعور کی، اور یزکیہم، اس طرح سے تمہاری سیرتوں کو پاکیزہ کرتا ہے۔ وہ یہ تھے وہ جسے اب اہل جنت آپ کہیے، یعنی وہ لوگ جن کے ہاتھوں سے یہ معاشرہ قائم ہوا تھا۔ یہ اوور نائٹ نہیں ہو سکتا تھا، وہ تو جسے اس تاریخ میں ہم ویسے تو ان میں سے ایک صحابی اپنا مقام رکھتا ہے اور سارے برابر کے مستحق ہیں تبریک و تہنیت کے، لیکن جن کے ہاتھوں سے یہ مملکتیں اتنی قائم ہوئیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جن کا بار بار وہ ذکر آتا ہے، وہ کس طرح سے عمر ابن خطاب سے فاروق کیسے بنے تھے؟ وہ تو خود لکھتے ہیں اپنی اس کنورشن یا تبدیلی کے متعلق کہ میں نکلا رات کو کہ دیکھوں، رات کو ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے جنڈلی شراب پینے کے لیے، خود بیان کرتے ہیں، میں نکلا تو وہاں دیکھا کہ جہاں ہم اکٹھے ہوا کرتے تھے وہاں کوئی تھا نہیں، پتہ نہیں کیا حادثہ ہو گیا، تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا، تو میں بڑا مایوس ہوا۔ اب معمول یہ تھا کہ اس کے بعد گھر دیر میں واپس جایا کرتے تھے، تو میں نے کہا اب کیا کریں؟
کافر نہ توانی شد ناچار مسلمان شاو، کہا چلو کعبے کو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں وہاں شاید کوئی ہو، اس سے کچھ باتیں کریں گے یعنی یوں تو یہ آئے تھے کعبے کی طرف، یہ شراب خانہ بند تھا۔ یہاں دور سے دیکھا تو ایک شخص نہایت پرکشش انداز میں عربی بھی کی کوئی عبارت جو ہے پڑھ رہا ہے، کہنے لگے کہ وہ بجلی کی طرح سینے میں اتر گئی۔ چپکے سے ایک طرف خاموشی سے میں کھڑا ہو گیا کہ میری آہٹ پا کے یہ کہیں بند نہ کر دے۔ دیکھا تو وہ پڑھنے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے وہ پڑھتا گیا اور میرے اندر ایک تبدیلی پیدا ہوتی گئی، یا اللہ یہ کلام ہے جس کے خلاف ہمیں اتنی نفرت دلائی گئی اور میں لٹ لیے پیچھے پھرتا رہا، یہ ہے۔ کہنے لگے میں کعبے کے خلاف میں چھپ گیا کہ کہیں مجھے دیکھ کے یہ بند نہ ہو جائے، کرتا گیا صاحب۔ رات کا سما، تاروں کی روشنی، کعبے کا ماحول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز، خدا کا کلام، عمر سن رہا ہے۔ حضور نے بند کیا، آپ چل پڑے، میں پیچھے پیچھے چل پڑا۔ گھر تک پہنچا تو انہوں نے مڑ کے دیکھا، کہا میرے متعلق مشہور تھا کہ میں ان کو قتل کرنے کے ارادے کر رہا ہوں۔ مڑ کے دیکھا تو کہا عمر اس وقت کہاں آئے ہو؟ میں نے کہا آپ ہی کے پیچھے آ رہا ہوں۔ اتنی سی بات، کیا ارادہ ہے؟ کہا ارادہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ چوم لوں، ارادہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے تھے اس کے متعلق میں بھی پڑھ لوں، ارادہ یہ ہے کہ ہاتھ لائیے میں اسلام لاتا ہوں۔ پتہ نہیں کتنے شب و روز کی سوز گزاریوں کا یہ نتیجہ تھا جو عمر کی کیفیت یہ پیدا ہو گئی تھا، اور پھر وہاں سے تعلیم و تربیت شروع ہوئی ہے۔ یہ تو قدم اول ہے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور یوں یہ جو تھے عمر ابن خطاب سے فاروق اعظم بنتے تھے، تنزیلہ بتدریج نازل کیا، اور اس میں پھر یہ نہیں تھا کہ اپنے حجرے میں بیٹھ گئے اور تسبیح پڑھنی شروع کر دی، اس میں تو کوئی مزاحمت ہی نہیں ہوتی، کوئی مخالفت ہی نہیں ہوتی۔ فاصبر لحکم ربک، بڑی مشکلات کا سامنا آئے گا، خدا کے احکام کی اطاعت میں بڑی مخالفتیں ہوگی، بڑی مزاحمتیں ہوں گی، استقامت سے ان کو برداشت کیے جاؤ۔ بڑی سب سے بڑی چیز یہ کہ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ عَاصِمًا أَوْ كَفُورًا، کوئی ایسا شخص، یہ کیا بات ہے عاصم کی اور کفور کی؟ عام معنی تو اس کے کیے جاتے ہیں کہ کوئی شخص جو گناہ گار، کفور، ناشکرہ، اس کی اطاعت نہ کر، گناہ گار نہ اور ناشکرے کی اطاعت کیا کر۔ یہ تو الفاظ اپنے اندر گہرائیوں میں کتنے معانی رکھتے ہیں۔ اس قسم کا نظام، اس قسم کا حکومت جو تمہیں تھکا دے، ایک لفظ ہے جو تمہیں تھکا دے، جو تمہاری صلاحیتوں کو مٹی کے نیچے دبا دے، ان کی اطاعت نہ کرنا۔ ہر انسانی حکومت میں، محکومیت میں یہی ہوتا ہے، وہ ابنائے قوم کو ذبح کر دیتے ہیں، اتنی مشقت لیتے ہیں کہ تھک جاتا ہے ہر شخص، جسمانی طور پر نہ تھکے تو ذہنی طور پہ تھکا دیتے ہیں، اور پھر کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی کی صلاحیت ابھرنے نہ پڑے۔ کہا یاد رکھنا اس چیز کو، ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کرنا۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا۔ یہ وہ آیتیں ہیں جن سے صبح اور شام خدا کے کا نام لے، رات کے کچھ حصے میں اس کو سجدہ کر، وہ نماز کے اوقات جس طرح سے نکالتی ہیں۔ بہرحال
میں نے جتنا کچھ قرآن کا مطالعہ کیا